أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. صلوات بجيب محمد وآل محمد. تمام شہدائے اسلام، بالخصوص سندھ دھرتی کے تمام شہداء اور بالاخص آپ کی شہید پرور سرزمین شکارپور کے جامع مسجد کے جمعے کے ان شہداء کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے. الرحمن الرحیم. صراط اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بجیے محمد وآلہ وآلہ. یہ آپ کی صلوات کی آواز آپ کے اجتماع اور محفل شہداء کی مناسبت سے اگر دیکھا جائے گا بہت دھیمی ہے. ذرا اونچی آواز سے صلوات بجیے محمد وآلہ وآلہ. مجلس شہداء ہے، اور شہداء کی مجلس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندہ لوگوں کی محفل و مجلس ہے. عام مجالس میں ہو سکتا ہے چلتی پھرتی لاشیں بیٹھی ہوں جو زندہ تو نظر آئیں لیکن اندر سے زندہ نہ ہو. لیکن جب شہداء کی مجلس ہوتی ہے تو شہداء کے حوالے سے تو قرآن نے کہا کہ اگر یہ گردن کٹا کر لیٹے ہوئے ہیں تو تب بھی یہ زندہ ہے. اور اس اعتبار سے ان کی مجلس میں آنے والے بھی لاشیں نہیں، زندہ لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے. لہذا اپنی زندگی کا ثبوت دیں، شہداء سے اپنی اٹیچمنٹ، اپنی وفاداری، اپنی بیعت کا اظہار کریں. شہداء کے پاکیزہ خون سے اپنے عہد کی تجدید کریں. اور ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے محمد وآلہ وآلہ. عزیزان گرامی، شہادت وہ موت ہے جس تک پہنچنے کے لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے زندگی کے 62 سال بے تابی سے گزارے ہیں. توجہ ہے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب نے شہادت کی اس عظیم موت تک پہنچنے کے لیے زندگی کے 62 سال ایسے گزارے ہیں تڑپ کر، بے تاب ہو کر، جیسے ایک پیاسا اور بھوکا بچہ ماں کے پستان کے لیے روتا ہے. اور خود علی ابن ابی طالب اپنی زبان سے اپنی کیفیات نہج البلاغہ میں اور تاریخ کی دیگر کتابوں میں منقول احادیث اور روایات میں بیان فرماتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شہید کی موت ہے یہ موت ایک خاص انعام ہے
انعام کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کی روحیں پاکیزہ ہو، جن کی روحیں نورانی ہو، جن کے ذہن نورانی ہو، جن کے اندر پاکیزگی، تراوت اور عشق و ولایہ علی و آل علی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو، تب جا کر اللہ ان لوگوں کا انتخاب کرتا ہے کہ انہیں بستر پر حادثات میں، بیماریوں کے نتیجے میں موت دینے کی بجائے میدان میں کھڑے ہو کر جان دینے کی توفیق عطا کرتا ہے، جسم کے ان کے چیتھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ ان چیتھڑوں کو اپنی بارگاہ میں وہ شرف عطا کرتا ہے کہ جس شرف تک پہنچنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور اگر اللہ کسی شہید کو اپنی خاص نظر عنایت کے تحت منتخب کرتا ہے تو پھر اس کو سڑک پر نہیں بلکہ اپنے گھر بلا کر جامِ شہادت دیتا ہے۔ جامِ شہادت کہاں؟ اپنے گھر بلا اور اگر اس میں سے بھی خاص ہو تو پھر حالت نماز میں، حالت سجدہ میں، قبلہ رخ کیفیت میں، وضو کے عالم میں، ذکر کی کیفیت میں، یاد خدا کی کیفیت میں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں بلا کر دنیا کو بتاتا ہے کہ دیکھ لو، جو مسجد کی طرف آئے گا، جو میری طرف آئے گا، میں اس کو وہ موت عطا کروں گا جو انبیاء اور اولیاء کی آرزو ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیے کہ شہید کے بھی درجات ہیں، مراتب ہیں، تمام شہداء برابر نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میدان میں سینہ تان کر کھڑے ہونے والوں کے دل میں جھانک کر دیکھتا ہے اور جو جتنا پاکیزہ ہوتا ہے اس کو اتنی بلند موت عطا کرتا ہے۔ لہذا ہم عملاً دیکھتے ہیں اتنے زیادہ دہشت گردی کے واقعات میں، ان دہشت گردی کے واقعات میں کچھ ہی شہداء ایسے ہیں جن کو اللہ نے محراب عبادت میں جامِ شہادت عطا کیا، اور آپ کے یہ شہداء ان عظیم شہداء میں سے ہیں جن کا اللہ نے جمعے کے دن، جس کو سید الایام کہا جاتا ہے، سید الایام یعنی تمام ایام اور تمام دنوں میں سب سے برتر دن، اور مقام مسجد ہے، خدا کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کے گھر میں کیفیت وضو کی کیفیت ہے، ناپاک نہیں ہے، وضو کی پاکیزہ کیفیت میں ہے، اور رخ اللہ کی طرف ہے، اللہ کے قبلے کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف، اور زبان ذکر خدا سے مأمور ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے اور زبان پر ذکر ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ ایسی کیفیت میں آپ کے ان شہداء کا اللہ نے انتخاب کیا۔ یہ معمولی فضیلت نہیں ہے۔ جب ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ یہ معمولی فضیلت نہیں ہے تو پھر اس بافضیلت ترین شہداء کی محفل میں آنے والوں کو بھی اپنے ان عظیم شہداء سے، اپنے ان عظیم ہیروز سے خوشبو لے کر اٹھنا چاہیے۔ توجہ ہے میں کہہ رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے، جن کی توجہ نہیں ہے ذرا اونچی آواز سے سلوات دیں۔
جن کی توجہ ہے وہ ذرا اونچی آواز سے سلام دیں. آپ شہداء کی محفل میں آئے ہیں. فرض کریں آپ کچھ دیر کے لیے کسی چرس پینے والے کے ساتھ خدا نخواستہ بیٹھ جائیں, سگریٹ پینے والے کے ساتھ بیٹھ جائیں کچھ دیر, اور وہاں سے اٹھ کر آپ کسی محفل میں آئے تو آپ سے سگریٹ کی بو آئے گی, چرس کی بو آئے گی. آپ اگر کسی عطر فروش کی دکان میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں, وہاں سے اٹھ کر آپ محفل میں آئے, آپ کے بدن سے, آپ کے وجود سے عطر کی خوشبو آئے گی. آپ شہداء کی محفل میں ہیں. شہداء کائنات کے روشن ترین لوگ ہیں. شہداء کائنات کی وہ اس گروہ کو آپ کہتے ہیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. شہداء وہ ہیں جن کے بدن کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے خون شہید, تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. شہداء وہ ہیں جن کے بارے میں رسول کریم نے یہ فرمایا کہ فوق کل ذی بر ہر صاحب خیر کے اوپر ایک خیر کا عمل اور ایک صاحب خیر ہوتا ہے. ہر خیر سے بڑھ کر ایک خیر کا عمل ہوتا ہے. حج ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, جہاد ہے, سب کے درجے برابر نہیں ہیں, کچھ کو کچھ پر فضیلت حاصل ہے. لیکن فرمایا کہ حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں, اللہ کے دین کی راہ میں, حسین کی محبت میں, علی کی ولایت کی راہ میں, نبی کریم کی مودت اور ان کی آل کی محبت کی راہ میں گھر سے نکلتا ہے, اپنی جان ہتھیلی پر رکھتا ہے, میدان میں قدم رکھتا ہے اور جام شہادت نوش کرتا ہے. حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ وہ مرد اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے. لیس فوقہ بر, اس سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں ہے جو شہید کا مرتبہ اور مقام ہے. آیت بلند کرے شہادت 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 شہادت. تو جب اتنا عظیم مقام ہے شہید کا, تو اس شہید کی یاد شہید کی یاد منانا کیسا ہے, اس شہید کا ذکر کرنا کیسا ہے, اس شہید کی خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے مجالس اور اجتماعات کا انعقاد کرنا کیسا ہے. یہ وہ کلاس ہے, یہ وہ مکتب ہے, یہ وہ درس کا مقام ہے جہاں پر آپ شہداء کی یاد کے ذریعے سے, شہداء کے ذکر کے ذریعے سے, شہداء کی فضیلتوں کو بیان کرنے کے ذریعے سے ایک عام انسان کو تربیتی حوالے سے, روح کے حوالے سے, فکر کے حوالے سے اس مقام تک پہنچانے میں مدد دیتے ہیں جو مقام شہداء ہے. اس لیے ذکر شہداء, یاد شہداء, احیاء تذکری شہداء, شہداء کے تذکرے کو زندہ کرنا اور شہداء سے عوام کو جوڑنا, یہ گویا اسی شہادت گاہ میں قدم رکھنا ہے. لہذا آپ کا یہاں پر آنا صرف ایک رسم نہیں ہے, صرف سال میں ایک ایکٹیویٹی نہیں ہے, بلکہ ان شہداء کے خون سے تجدید عہد ہے, ان شہداء کے عزم سے تجدید عہد ہے, ان شہداء کے افکار سے تجدید عہد ہے کہ اے شہداء, آپ نے شہید ہو کر ہمیں حیات کا رستہ بتایا ہے, اب جب تک آپ کا دکھایا ہوا رستہ موجود ہے اور
ہمارے بدن میں جان اور بدن میں خون کا آخری قطرہ ہے، آپ کے اس رستے پر ہم پوری طاقت، توانائی اور شعور کے ساتھ قدم رکھیں گے، اور ایک لمحے کے لیے بھی دین، نبی اور علی کے رستے سے پیچھے قدم نہیں ہٹائیں گے۔ یہ آپ کی طرف سے عہد ہے ان شہداء کے ساتھ۔ یہ یاد رکھیے کہ پوری تاریخ میں مکتب تشیع یعنی مکتب اہل البیت، پوری تاریخ اسلام کا آپ بغور مطالعہ کریں، مکتب تشیع وہ تاریخ ہے، مکتب تشیع وہ مکتب ہے جس کی تاریخ کا ہر ورق، توجہ ہے آپ کی، جس کی تاریخ کا ہر ورق اپنے ان شہداء کے خون کی سرخی سے رنگین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہداء کے خون کی سرخی کو ہر فرعون، ہر یزید، ہر ابو جہل مٹانے کی کوشش کرتا رہا، خود مٹ گیا، لیکن شہداء کی سرخی اور خون کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر، پاکستان کے طول و عرض میں گزشتہ 35 سالوں کے دوران جہاں تشیع کا قتل عام ہوا، جہاں تشیع کے مراکز میں دھماکے ہوئے، جہاں تشیع کی دینی شخصیات کو، نظریاتی شخصیات کو نشانہ بنایا گیا، جہاں تشیع کے ہر فرد کو ٹارگٹ کر کے مارنے کی کوشش کی گئی، وہیں پر دیگر مکاتب کے لوگ بھی کم شہید نہیں ہوئے۔ ہر جگہ یہ شہادتیں تھی۔ میں آپ کی توجہ خاص نقطے کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ خود بلوچستان کے اندر میرے پاس اعداد و شمار موجود ہیں کہ جہاں ہمارے تشیع کے وہ ولائی جوان، ولائی بزرگ، ولائی افراد جام شہادت نوش کر کے علم کربلا کو انہوں نے گرنے نہیں دیا، اسی سرزمین میں اہل سنت کے کم از کم 40 سے زیادہ علماء بھی قتل ہوئے ہیں۔ آغا رضا بیٹھے ہوئے؟ جی 40 سے زیادہ علماء، لیکن کتنا بڑا فرق ہے۔ چونکہ قافلے کے پیدل چل کر آنے والا ایک اور قافلہ آپ کے اس عظیم اجتماع سے ملحق ہونے آ رہا ہے، تو ان کے استقبال کے لیے لبیک یا حسین کے نعروں کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے اور ان کا استقبال کریں گے، لیکن پوری طاقت کے ساتھ لبیک کا نعرہ آہستہ نہیں، پوری طاقت کے ساتھ لگائیے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک۔ برادر اصغر علی سرکار آئے مولانا عبدالمجید بیستی جی اگوانی میں ہی قافلو مجلس وحدت مسلمین لکھی آئے خانپور جو پنڈال کے اندر پہنچی چکا، ہی پیدل قافلو لکھی ہے خانپور کا پیدل مومن ہنا اجتماع میں شریک تھائیں، ان سبنی دوستوں کے دل سے گہرائن سا خوش آمدید چوتا اے بلند آواز سا لبیک یا حسین جو نعرہ بلو بلو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک، لبیک، لبیک یا حسین۔ تمام مومنین پانی جگہ دے بیرندہ آغا صاحب جو خطاب سلوات بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ تمام مومنین پانی جگہ دے بیرندہ اللہ جی بیدانی سے بڑھ سلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا شہداء کے
کے یاد اور ذکر کی مجلس اور محفل ہے تو اس لیے صلوات کی آواز بھی اسی طرح سے گونجنی چاہیے. صلوات بھیجیے بس محمد والے. عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ اسی ہمارے ہمسائے میں بلوچستان میں کوئٹہ کے اندر ارد گرد میں کم از کم 40 علماء اہل سنت کو بھی شہید کر دیا گیا. لیکن آپ دو مکاتب کے طرز تفکر اور طرز زندگی کا فرق دیکھیے. توجہ ہے نا کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نتیجہ بعد میں نکالوں گا. تھوڑا سا ادھر جائیے کے پی کے خیبر پختونخوا، وہاں پر علاقے کے علاقے صاف کر دیے گئے. بڑے بڑے علاقے عام عوام کو مارا گیا، قتل عام ہوا، دھماکے ہوئے، خودکش حملے کیے گئے، ٹارگٹ کلنگ کی گئی. حتیٰ اپنے ہی دیوبندی بھائیوں کو ان دہشت گردوں نے مارا. بریلویوں کو تو مارا ہی مارا، حتیٰ اپنے دیوبندی بھائیوں کو بھی مارا، علماء کو بھی مارا. لیکن کہیں پر کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آئے. لیکن جس مکتب کی بنیاد اور جڑوں میں کربلا کے ان آفاقی اور عالمی عظیم ترین شہداء کے لہو نے جن جڑوں کی آبیاری کی ہے، اس مکتب کا ایک جوان شہید ہوتا ہے تو پورے پاکستان میں ہلچل مچتی ہے اور دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جوان شہید ہوا یہ لاوارث نہیں تھا. پوری قوم ساتھ بھی ہے اور بیدار بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ پارٹی بازی نہیں ہے، وجہ رشتہ داری نہیں ہے، وجہ سیاسی نہیں ہے، وجہ آئیڈیالوجی ہے، نظریہ ہے، عقیدہ ہے. اس لیے کہ مکتب اہل البیت اس مکتب کا نام ہے جس نے جینا ہی بحرانوں میں سیکھا ہے. توجہ ہے میں کیا عرض کروں؟ مکتب اہل البیت وہ مکتب ہے جس نے سر اٹھانا ہی ہمیشہ بحرانوں میں سیکھا ہے، جس نے پھلنا پھولنا ہمیشہ سختیوں میں سیکھا ہے، جس نے دشمن کو مات دینا ہمیشہ کمزوریوں میں سیکھا ہے، جس نے ہمیشہ معاشرے کی طرف سے آئسولیشن کا شکار کیے جانے کے باوجود معاشروں کے ذہنوں پر غلبہ پایا ہے اور اپنے نظریے کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھ کر اپنے معاشروں میں علی کی آواز اور حسین کے پیغام کو ہمیشہ سربلند رکھا. یہی وجہ ہے کہ جب کربلا کے مکتب سے ایک نوجوان نکلتا ہے تو سب سے پہلی اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ حسین کی راہ میں اس کی گردن کٹے تاکہ وہ حسینی کہلا سکے. یہی وجہ ہے کہ شہداء چاہے شکارپور کے ہوں، شہداء چاہے بھروری کے ہوں، شہداء چاہے علمدار روڈ کے ہوں، شہداء چاہے مسجد علی رضا کے ہوں، شہداء چاہے پارا چنار کے ہوں، شہداء چاہے وادی چناس کے ہوں، جہاں جہاں خون ناحق گرتا ہے علی کے مکتب کے پروانے اپنی قلت کے باوجود، تمام تر سازشوں کے باوجود، انتشار کے باوجود خون شہداء کی برکت سے جمع بھی ہوتے ہیں، متحد بھی ہوتے ہیں، میدان میں کھڑے بھی ہوتے ہیں. اپنے زمانے کے فرعونوں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر
للکارتے بھی ہیں، فتح بھی پاتے ہیں، اور کامران و فاتح بن کر گھروں کو لوٹتے بھی ہیں۔ یہ اسی خون کا اثر ہے، یہ اسی خون کا نتیجہ ہے۔ اس چیز کو کوئی مائی کا لال حسین کے مکتبی بیٹوں کے اندر سے نکال نہیں سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ شہداء کے خون کے پاکیزہ پیغام کو زندہ رکھنے کے لیے نئی نسل کو شہداء کے اس عظیم کام، ہدف، خدمت اور قربانی سے آشنا رکھنے کے لیے ہمیشہ اس طرح کی مجالس اور محافل برپا کرتے رہے۔ یہ ضروری ہے، اس لیے اس کام کا ثواب جہاد فی سبیل اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسرا نقطہ میں مختصر کروں گا، دوسرا نقطہ جو میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ یاد رکھیے، دین یعنی اسلام، دین یعنی قرآن، دین یعنی نبی خاتم، دین یعنی نبی خاتم کے حقیقی جانشین۔ ان کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے قرآن کریم میں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا تھا، صرف قرآن میں نہیں۔ توجہ ہے آپ کی توجہ چاہوں گا، توجہ دیں گے تو میں اپنی گفتگو اختتام تک لے جاؤں گا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا تھا، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، کہ میں یا ہم اپنی زمین کی وراثت عطا کریں گے۔ کس کو؟ عبادی الصالحون، اپنے صالح ترین بندوں کو۔ زمین کا مستقبل، اہل عالم کا مستقبل، عالم بشریت کا مستقبل نبی خاتم اور نبی خاتم کی اولاد ہے۔ لہذا پورا عالم تکوینی طور پر منتظر ہے فرزند رسول، فرزند علی و بطول، مہدی عالم کا، مہدی عالم، اور اس مہدی عالم کے ظہور کی راہ ہموار کرنا میرے اور آپ کے کندھوں پر ایک ذمہ داری ہے۔ یہ شہداء اسی راہ کے راہی ہیں، مہدی آخر الزماں کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کے لیے خون دینا ضروری ہے، اور شہداء یہی کام کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی مستقبل میں اپنے خون سے اس رستے کو زندہ رکھنا ہے۔ ہم نے بھی مستقبل کے حوالے سے ذہنی طور پر کلیئرٹی کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ، بالکل کھلے دل کے ساتھ اس منزل تک پہنچنے کے لیے اپنا خون دینے کا عہد کرنا ہے، تاکہ وہ مہدی آخر الزمان تشریف لائیں تو ان کو رستہ کلیئر ملے۔ اور یہ جو آج کی 21ویں صدی ہے، آج آپ دیکھیں وہ نظریہ، توجہ آپ کی توجہ چاہوں، وہ نظریہ جس کو سقیفہ میں دفن کرنے کی کوشش کی گئی، وہ نظریہ جس کو خانہ بنت رسول میں محدود کرنے کی کوشش کی گئی، وہ نظریہ جس کو روکنے کے لیے امویوں اور عباسیوں نے بیت المال کے دروازے کھولے اور عامت الناس بالعموم اور مسلمان بالخصوص اہل البیت سے انہیں کاٹنے دور کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک نوبت پہنچی کہ علی اور آل علی کو گالی بنانے کے لیے بیت المال سب کا سارا پیسہ اور محراب و مسجد کے سارے زبان، سارے خطبہ خرچ کیے گئے، لیکن 14
فلسطین سے لے کر دمشق تک، دمشق سے لے کر بغداد تک، بغداد سے لے کر تہران تک، تہران سے لے کر کابل تک، کابل سے سری نگر تک، سری نگر سے آپ کے شکارپور اور اسلام آباد تک، یہاں سے لے کر نائجیریا تک، وہاں سے لے کر یمن اور صنعا تک، جہاں جہاں فرعونیت سر اٹھاتی ہے، شدادیت سر اٹھاتی ہے، طاغوت سر اٹھاتا ہے، اس طاغوت اور فرعون زمان کے مقابلے میں ایک ہی آواز کھڑی ہے، پوری طاقت کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس آواز کو فرزند علی و بطول، علی خامنائی اور فرزند فاطمہ حسن نصر اللہ کی آواز کہا جاتا ہے۔ سید خامنائی فقط حزب الہی، زبر سید خامنائی فقط حزب الہی، زبر سید خامنائی۔ سلوات جیبت محمد وآلہ۔ اگر آج یہ جو مقاومت، مزاحمت، اسلامی ریزسٹنس کی مومنٹ اور تحریک دنیا میں ایک طرف ہو جائے تو پھر اسلام اور کفر میں کوئی فرق باقی نہ رہے۔ ذرا توجہ دیجیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، بڑے باریک نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہ رہا ہوں۔ 56 اسلامی ممالک اور ان 56 اسلامی ممالک پر قابض میرے اور آپ کی طرح سے مسلمانوں کا لباس پہنے ہوئے، ختنہ کیے ہوئے، داڑھی رکھے ہوئے، نام نہاد مسلمان حکمران، لیکن ان کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب کچھ آج کے طاغوت زمان کے سائے میں، اور ان کی سانسوں کی ڈوریں بھی آج کے یزید اور فرعون کے ہاتھ میں ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آج کی فرعونیت کو دیکھیں آپ، چاہے وہ واشنگٹن میں ہو، چاہے وہ تلابیب میں ہو، چاہے وہ یورپی دارالخلافوں میں ہو، ریاض میں ہو یا کہیں اور ہو، کہیں پر بھی ہو، آج کے فرائض ان میں دو تقسیم ہے، کچھ کلمہ گو فرعون ہے اور کچھ کلمے کا انکار کرنے والے فرعون ہیں۔ ان تمام فرعونوں کا مشترکہ ہدف کیا ہے؟ اس آواز کو مٹانا جو آواز پوری دنیا کی سوئی ہوئی اقوام کو جگا رہی ہے کہ عالم بشریت کے مقدر کو جگانے والا آ رہا ہے، اٹھو ظلم کے خلاف قیام کرو پوری دنیا میں۔ اور یہ آواز کس کی ہے؟ امام خمینی نے یہ آواز بلند کی، اور آج کروڑوں انسانوں کی آواز یہ بن چکی ہے، کروڑوں انسانوں کی۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سیریا کی جنگ ہو، عراق کی جنگ ہو، داعش ہو، طالبان ہو یا کوئی اور پلید لشکر ہو، جہاں جہاں استعماری اہداف کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے قرآن نیزوں پر اٹھا کر آنے والے نام نہاد مسلم اور اندر سے کافر کھڑے ہیں، ان کے مقابلے میں اگر کوئی بابصیرت، باشعور، با ہدف، با مقصد قوم کھڑی ہے تو وہ قوم وہ ہے جس نے اہل البیت کے مکتب کا پانی پیا ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو آپ اسی مکتب کا حصہ ہے۔ توجہ ہے آپ نے کیا کہا؟ آپ کسی جزیرے میں نہیں رہتے جس کا تعلق باقی دنیا سے نہ ہو۔ آپ اگرچہ شکارپور میں رہتے ہیں لیکن آپ کا دل کربلا سے جڑا ہوا ہے۔ آپ فرض کریں کوئٹہ میں رہتے ہیں، آپ کا دل کربلا سے جڑا ہوا ہے۔ آپ فرض کریں بارہ شہر میں رہتے ہیں، آپ
آپ کا دل کربلا سے جڑا ہوا ہے، اور جس کا دل کربلا سے جڑا ہوا ہو تو پھر وہ یہ جانتا ہے کہ کربلا عراق کے ایک شہر کی باؤنڈری نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جگہ کربلا ہے جہاں پر حسینیت کا پرچم بلند ہے اور یزیدیت اس پرچم کو گرانے کے لیے میدان میں ہے۔ ایت بڑھ کے حسینیت، حسینیت، یزیدیت پر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ تو یہ جو دور ہے یہ اس پرچم کی سربلندی اور صاحب پرچم کے غلبے کا دور ہے۔ اس دور میں آپ نے انہی شہداء کے ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے اس قافلے حریت میں شامل ہو کر اپنا وجود منوانا بھی ہے، اور اس قافلے میں اپنا کردار ادا کر کے عملی طور پر کربلائی اور مہدوی ہونے کا ثبوت بھی دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان زحمات کو اور آپ کی اس پیادہ روی کو، مارچ کو، شہداء کی اس مجلس میں آپ کی آمد کو، یہاں پر شرکت کو اور یہاں پر ہونے والی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔